السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج الحمد للہ ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے نامحرم کی محبت پہ. پچھلی بار لیکچر جنہوں نے لیا ان کو سمجھ آ گئی ہوگی. پچھلی بار ہم نے کیا ڈسکس کیا اس کو میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. پچھلی بار ہم نے ڈسکس کیا کہ حرام ریلیشن شپس آپ کی ٹینشن کو بڑھاتے ہیں. آپ کے ضمیر کے اندر جو اللہ پاک نے نفس لوامہ رکھا ہے وہ آپ کو ہر وقت پریشان کرتا رہتا ہے کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں. پریشانیاں بڑھتی رہتی ہیں. سیکنڈ تھنگ، گناہ کر کر کے دل پہ دھبے پڑتے رہتے ہیں. دل پہ دھبا جب آتے رہتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے جب بندے کا دل بالکل کالا سیاہ ہو جاتا ہے. بندے کو نہ فکر رہتی ہے، نہ اپنی آخرت کی، نہ اپنی صحت کی، نہ اپنی ایجوکیشنل لائف کی، نہ اپنے پیرنٹس کی، نہ اپنی عزت کی، نہ اپنے حیا کی. کسی چیز کی فکر نہیں رہتی، کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک ایک کر کے اپنے آپ کو اس چیز کے انڈر کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو غلام کیا ہوتا ہے. اینڈ دین سائنٹیفکلی ہم نے ڈسکس کیا کہ ڈوپامین ریلیز ہوتا رہتا ہے. ایک بار دیکھتے ہیں ہوتا ہے، میسیج کرنے سے ہوتا ہے اتنا زیادہ ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے کہ لڑکیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں. فورتھ چیز ہم نے پڑھی کہ اس سے پروڈکٹیوٹی لڑکی کی یا لڑکے کی کم ہو جاتی ہے. وہ جو دنیا میں بڑے بڑے کام کرنے آیا تھا وہ کام نہیں کر سکتا. وہ بس ایک اس کا جو محور ہوتا ہے، ایک ہی بندے کے گرد وہ طواف کرتا رہتا ہے، ایک ہی بندے کے گرد وہ گھومتا رہتا ہے. میسیجز اسی کے ساتھ، سوچیں اسی کے ساتھ، خواب اسی کے، باتیں اسی سے، فیوچر اسی کے ساتھ، سب کچھ اس کی زندگی کا محور ایک انسان بن جاتا ہے. تو وہ زندگی میں پروڈکٹیوٹی بالکل، اس کی زندگی کی پروڈکٹیوٹی زیرو ہو جاتی ہے. تو آج ہم اس کے اور نقصانات پڑھتے ہیں. ایسی چیز ہے جس کے بہت نقصان ہے. یہ کوئی میرا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں آپ کو بتانے کا، آپ کو ان چیزوں سے نکالنے کا. اس میں نقصان بہت زیادہ ہے. دیکھیں دوستو، جو نامحرم کی محبت ہے دیٹ از بیسکلی اٹس اے ٹریڈ آف ایمان. ایمان کی تجارت ہو رہی ہے. آپ ان سے میسیجز کریں، تھوڑا سا ایمان لیتے ہیں، تھوڑی سی آپ کو میسیجز سے مزہ آتا ہے. دین ایمان تھوڑا تھوڑا دے کے میسیجز کا مزہ آتا ہے، بڑھتا رہے گا، مزہ بڑھے گا. مزہ بڑھانے کے لیے آپ کو ایمان زیادہ بیچنا پڑے گا. سیکنڈ تھنگ، پھر آپ ملاقاتوں پہ چلے جاتے ہیں. ملاقاتوں کے اندر زیادہ ایمان کی یہاں پہ تجارت چاہیے تو زیادہ ایمان بیچتے ہیں. پھر وہ زیادہ ایمان کے بدلے آپ کو زیادہ مزہ آتا ہے ریسٹورینٹس میں، ہوٹلس میں، اس سب چیزوں میں. پھر اس کے بعد ایون اتنی بیچنا پڑ جاتا ہے ایمان کے، لوگ گھر سے بھاگ جاتے ہیں. اتنا ایمان وہ بیچ چکے تھے، ایمان رہتی تھوڑا سا، وہ تھوڑا سا دے کے بالکل زیرو آؤٹ ہو جاتے ہیں، گھر سے بھاگ کے نکاح کر لیتے ہیں. کہ ایمان آپ بیچ رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا، سب سے قیمتی چیز جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا ایمان ہے. اور حدیث مبارکہ اتنی مجھے خطرناک حدیث لگتی ہے، مینس جیسے اسٹریٹ فارورڈ ریڈ سگنل کی طرح. حدیث میں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا اور ایمان ایک دل میں ایک ساتھ رہتے ہیں. جب ان میں سے ایک بھی اٹھ جاتا ہے تو دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے. اللہ اکبر. مینس جو لڑکیاں یا جو لڑکے اس چیزوں میں ہوتے ہیں، نامحرم کی محبت میں، وہ چکروں میں، دل میں انہوں نے بچپن سے محبتیں پالی، اس طریقے سے کرتے یہ حیا کم کرتے رہتے ہیں. جب حیا کم ہو رہے ہیں تو ایمان کم ہو رہا ہے. اور اگر حیا خدا نخواستہ ان چیزوں سے نکل گیا تو ایمان نکل گیا. حدیث مبارکہ ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین، جتنے دین گزرے ہیں نا، ہر دین کا ایک بیسک کور ہوتا ہے، ایک کرسٹ آف دا دین ہوتا ہے، ایک مین چیز ہوتی ہے. تو ہمارا جو دین ہے اس کی مین چیز حیا ہے. اور جس میں حیا نہیں ہے وہ اس کا اسلام کیا ہوگا، اس کا دین کیا ہوگا. اور یہ چیز جو نامحرم کی محبت ہے، حیا ختم کرتی ہے. پہلے بندے کو اس سے بات کرتے ہوئے کتنی شرم آتی ہے، اور بعد میں بندہ کوئی بھی ایسی بات کر لے، ہم میسیجز پہ ہم وہ دیکھتے ہیں ڈراماز میں، سب چیزوں میں بندے کو شرم نہیں آتی، ایون کہ اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے لڑکی. کیوں؟ کیونکہ ایسا کر کے حیا ختم ہوتی ہے. جب حیا کم ہوتا رہتا ہے تو ایمانی لیول اس کے کم ہوتے رہتے ہیں. ایمانی لیول کم ہوتے رہتے ہیں تو پھر وہ کیا ہے نا، جیسے حدیث مبارکہ کہ جو تمہیں حیا نہ رہے تو چاہے جو مرضی کرو. واقعی میں جب حیا ختم ہوتے ہے تو انسان جو مرضی اٹھ کے کر لے. وہ گھر والوں سے لڑائی کرے، گھر والوں کے گیسٹ کھڑا ہو، گھر والوں کو چھوڑ کے جہاں چلا جائے. ان جب حیا ختم ہوگی تو کنفرم سی بات ہے وہ بندہ انسان نہیں بچے گا، وہ کچھ بھی کر جائے گا. اچھا یاد رکھیے گا، یہ جو دل ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا. اس دل میں اللہ نے اپنی محبت ڈالنے کے لیے بنایا ہے. ہر انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہے، بس اس پہ گرد آ جاتی ہے، معاشرے کی، ماحول کی، پیرنٹس ڈال دیتے ہیں، کسی بھی طریقے سے گرد آ جاتی ہے. گرد اتارنے کی دیر ہوتی ہے، اللہ کی محبت نیچے سے ویسی موجود ہوتی ہے ہر انسان کے دل میں. اور جس شخص کے دل میں اللہ کی محبت کم ہوتی، دنیا کی محبت بڑھتی رہتی ہے، اللہ کی محبت کم ہوتی رہتی ہے. تو یہ نامحرم کی محبت ہوتی ہے، یہ دل میں جب بڑھنا اسٹارٹ ہوتی ہے تو اللہ کی محبت کم ہونا اسٹارٹ ہوتی ہے. دیکھیے کہ نامحرم کسی کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو کہتے ہیں میں نے اس کے لیے اتنا کیا، میں نے اس کے ساتھ 3 سال کا رہا، میں جب رہی، میں نے 3 سال اس کے لیے اتنا کچھ، وہ اس کو اتنا زیادہ اس کی کیئر کی، فار ایگزامپل اس کے اتنا اس کے بارے میں بالکل سنسیئر تھی، یہ با وفا، یہ چیزیں وہ چیزیں، اور اس نے مجھے پھر بھی چھوڑ دیا ہے نا. یہ کہا جاتا ہے نا، لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. کیا وہ یہ نہیں سوچتے اللہ نے ان کے لیے کتنا کیا، اللہ نے انہیں کتنا دیا، اللہ نے کتنا کچھ دیا. ایک وہ غلط کام کرتے ہیں نامحرم کی محبت، اور پھر وہ کہتے ہیں اللہ نے مجھے اس سے ملوایا ہی کیوں، جو مجھے نہیں دینا تھا، یہ کیوں اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے. کتنی چھوٹی بات ہے یہ.
ایک آپ نے گناہ کیا اور پھر بعد میں آپ اللہ کو بلیم کرے کہ اللہ نے آپ سے گناہ کروا دیا. ایک آپ نے ایک بے وفا انسان، فار ایگزامپل ہر نامحرم جو ہے نا آپ کی بے وفا ہے، چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں، ایک دن آپ کو خود ہی سمجھ آ جانا. نامحرم کی محبت کے اندر جب انسان پڑتا ہے اور جب اس کے اوپر اپنی ساری انرجیز لگا رہا ہوتا ہے، اپنی فیلنگز وہاں پہ انویسٹ کر رہا ہوتا ہے، سب کچھ وہیں پہ دے رہا ہوتا ہے، ٹائم، توجہ، کیئر، اپنی ساری جو پازیٹیو اسپیکٹس اس کی زندگی میں ہوتے ہیں، اخلاق بھی وہیں پہ ڈال رہا ہوتا ہے، تو باقی زندگی اس کی بڑی کمپرومائز ہوتی ہے. آپ دیکھیں آپ کی اگر کوئی روم میٹ ہوگی، اگر آپ ہاسٹل ہے گھر میں آپ کی کوئی، تو وہ نا اس کی ساری زندگی کا محور وہ ہوتا ہے، باقی وہ بڑی بد اخلاق ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے پاس دوسروں کو دینے کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے، وہ اپنے سب کچھ وہیں پہ ڈال رہی ہوتی ہے. اور جب اسے ادھر سے ملتی ہے دھوکھا تو کیا کرتی ہے، اس کی ساری زندگی خراب، اس کا تو ساری زندگی کا سودا ہی خراب، تجارت ہی ساری خراب ہو گئی. تو پھر کیا آتا ہے، انسان زندگی سے اتنا بیزار ہو جاتا ہے، انسان کہتا ہے کہ دنیا تو ہے ہی بے وفا، دنیا تو ہے ہی یہ، اعتبار اس کا کم ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں مزہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کے خود ہی ہتھوڑے مار رہی تھی، مار 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 کے اپنے پاؤں کے اوپر یا فار ہاتھ کے اوپر زخم کیے جا رہی تھی. جب زخم بڑھا، اتنا بڑھا کہ وہ کرونک بن گیا، بہت بڑا زخم، پھر وہ کہتی ہے کہ زخم بن گیا، زخم بن گیا. او بھائی آپ نے خود زخم لگایا اپنے آپ کو، کیوں اپنے آپ کو زخم لگاتی ہیں اس 2 نمبر کی محبت کے پیچھے جو محبت کے اسٹینڈرڈس پہ پورے نہیں اترتی. اور بھئی یہی لڑکیاں جب آگے اصلی والے حلال ریلیشن شپ میں جاتی ہیں، مینس کہ جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو ان کے پاس دینے کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، فیلنگس ختم ہو چکی ہوتی ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ہر مرد ہی ایسا بے وفا، ہر رشتہ ہی ایسا ہے، ساس ایسی، بہو، سب وہ پھر لڑائیوں میں چلے گئے کیونکہ اس کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں دینے کو. وہ خالی کر چکی تھی اپنا سارا برتن ایک بے وفا کے پیچھے، پھر وہ اللہ سے بھی دور، دنیا سے بھی دور، اور ڈپریشن اور مسموشی لڑکیاں اس میں چلی جاتی ہیں. آپ اپنی فیلنگس کو اپنے پاس رکھیں، اس کو حلال طریقے سے نکالیں، اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں، اپنے سب کا خیال رکھیں. کیوں غلط چیز کے پیچھے کریں، اپنے آپ کو ٹینشن دے رہے ہیں، پکڑے گئے تو پھر کیا ہوگا. یہ چیزیں سب چیزیں آپ کے لیے نقصان دہ ہیں. جب اللہ تعالیٰ آپ کو حلال ریلیشن شپ میں ڈالیں گے تب آپ اپنی ساری وہ کیئر، اخلاق سارے ادھر انویسٹ کیجیے گا نا، جس کے اندر آپ کو انویسٹ کرنے پہ ثواب بھی ملے گا. ابھی اتنا اچھا اخلاق نامحرم کے سامنے رکھنے سے آپ کو صرف گناہ ہی مل رہا ہے، کوئی اخلاق اچھا ہونے سے آپ کو ثواب نہیں مل رہا. صلاحیتیں کم ہو رہی ہیں، زخم لگے جا رہے ہیں، روحانی کمزوریاں ہیں، ساری پرابلمز ہیں. تو اس نے ختم کریں.